آپ نے کہا میں نے عید نہیں منائی، آپ کے لیے 4 سال سے آپ کہہ رہے ہیں عید پہ آپ نے نئے کپڑے نہیں پہنے، جو آپ کے علاقے کے حالات ہیں، جو وہاں کے حالات ہیں، تو پھر ہم اس ایک پاکستان میں بیٹھے ہیں، ایک ہمارا صوبہ جل رہا، دوسرے صوبے میں بلوچستان کا ہم ذکر کریں، اتنی انسرجنسی ہے کہ وہ ہم سے علیحدہ ہونے جا رہا ہے، KPK کا ہم ذکر کریں، وہاں کے کیا حالات ہیں گراؤنڈ ریالٹیز پہ، تو پھر ہم بات کرتے ہیں چینج کی یا شعور کی بات کرتے ہیں، ہم معاشرے میں چینج لے آئیں گے. آپ بھی مایوس ہیں اس وقت؟ دیکھیے جتنا چینج لے آئیں آپ، شعور لے آئیں، جو جتنا اوپن کر لے اس ڈیبیٹ کو، اس کا ریزلٹ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ نکلنا کچھ نہیں ہے، لوگوں کو نکلنا ہوگا پریکٹیکلی اور اس کو امپلیمنٹ کرنا ہوگا. اگر آپ اور ہم اور یہ سارے جتنے بھی دوست ہم بیٹھ کے یہ بات کریں، یا آج نہیں کل نہیں پرسوں اگلے سال 6 مہینے بعد 3 مہینے بعد یہ ڈیبیٹ چلتی رہے گی، پچھلے 10 سالوں سے چل رہی ہے. اس کا مجھے ایک پازیٹیو اشارہ اس قسم کا دکھا دیں کہ جس سے کوئی فائدہ ہوا ہو، سوائے اس کے کہ لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے، ان کے کان پڑی یہ بات، مگر لوگ کنفیوزڈ ہیں. لوگوں نے بھی ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال دیا. نفسیاتی بیمار ہو گئے لوگ. سچی بات تو یہ ہے کہ ان کو کوئی وے نہیں مل رہا، ان کو کسی قسم کی کوئی ایسی کھڑکی نہیں مل رہی جس سے وہ ٹیررائزڈ ہو چکے ہیں، بالکل ہی مطلب وہ اپنی ہر طرح کی صلاحیت بظاہر کھو چکے ہیں. سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ وہ جو سیالکوٹ میں جو بالکل جو ہوا بچوں کے ساتھ جو مارا گیا رمضان کے مہینے میں، جس انداز سے وہ کسی دوسرے سیولائز سوسائٹی میں ہو سکتا ہے؟ تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، اور ہم پھر اسلام کی بات کرتے ہیں. ہمارے ہاں دیکھیں نماز پڑھنے کے باوجود، کلمہ پڑھنے کے باوجود اللہ کا قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل. منافقین کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، اور نماز مسجد نبی میں پڑھتے تھے، حضور کی اقتداء میں پڑھتے تھے. میں اب تک کی جو گفتگو ہوئی ہے اس میں 2 باتیں بڑی بہتر آ رہی تھی. ایک تو وہ محترم صابی صاحب نے فرمائی کہ ہمیں اب پہلے کی بات کہ پاکستان جو حضرت قائد اعظم نے بنایا آج وہ بھی دنیا سے چلے گئے. میرا ایک نقطہ نظر ہوگا کہ اسلام کے نام پہ بنا، کسی کا اور نقطہ نظر ہوگا، کسی کا اور نقطہ نظر ہوگا. شاہ صاحب کی یہ بات ہے کہ جناب انگریز نے بنایا. بہرحال یہ ساری ایسی باتیں ہیں، اب ماضی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں. اور ہمیشہ اس قوم نے ترقی کی ہے جو قدم آگے بڑھاتے ہوئے آگے جاتے ہیں، ماضی کی طرف نہیں جاتے. پہلے نمبر پہ بات تو یہ ہے کہ پاکستان بننا تھا، الحمدللہ بن گیا. بر صغیر کے اندر اللہ نے ہمیں ایک اسلامی فلاحی ریاست کے حوالے سے ایک مملکت ہمیں دے دی. اب ہمارا کام یہ تھا کہ حضرت قائد اعظم کی اس امانت کی ہم حفاظت کرتے. اور جو ہماری محترمہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان 2 حصوں میں بٹ گیا، کیوں بٹ گیا؟ اس لیے کہ ہم نے ہماری آپس کی کوتاہیوں کی وجہ سے، لڑائیوں کی وجہ سے، جس مقصد کے لیے اس ملک کو حاصل کیا تھا، جب ہم نے اس سے انحراف کیا. انحراف کرنے کے یہ سمجھو کہ منفی بات یہ نکلی کہ وہ بنگلہ دیش والے ہم سے علیحدہ ہو گئے. اس لیے علیحدہ ہو گئے کہ جناب بات یہ ہے کہ ہم تو اسلام کے نام پہ اکٹھے ہوئے تھے، اور جب آپ نے ملک کے اندر اسلامی نظام کو نافذ ہی نہیں کیا اور یہاں اس طریقے پہ تو کیا الگ ہو کہ انہوں نے وہاں اسلامی نظام نافذ کر دیا؟ لیکن علماء نے تو انہوں نے وہاں اسلامی نظام نافذ کر دیا. اب دیکھیں نا، اب بنگالی ہے، پاکستان میں رہنے والی مختلف قومیں ہیں. بڑا واضح جواب ہے کہ ہم کیوں اکٹھے ہوئے حضرت قائد اعظم کی قیادت. اس لیے اکٹھے ہوئے نا کہ انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک علیحدہ قوم ہے، اور قومیت کس بنیاد پر تھی؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ تھی. صورتحال یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پھر میں عید کے حوالے سے کہوں گا کہ ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے. انشاءاللہ العزیز ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ سب حقائق کو جان رہی ہے، اور الیکٹرانک میڈیا کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا احسان ہے نوجوان نسل پر بھی اور ہم پر بھی کہ اس نے ہر حقیقت کو بالکل واضح کر دیا ہے. آج کون سا ملک ایسا ہے جہاں اس طریقے کے اوپر جناب کھلی گفتگو ہو جس انداز سے آج ہم الیکٹرانک میڈیا کے توسط سے عوام کے لیے اور سامعین و ناظرین کے لیے کرتے ہیں. پھر ماروی اتنی تو آپ کو آزادی ہے اس پاکستان میں، شاید آج آپ تلک لگا کے بھی بیٹھی ہیں ایک اس ملک میں، تو اس کو مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھی ہیں، ایک مباحثے میں شریک ہیں، اور اپنا بندی لگا کے ایک اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہی ہیں. تو آزادی ہے اس کا مطلب ہے آپ کو؟ دیکھیے مجھے تھوڑا اس پہ میری لمٹ وہ کنسرن ہے، مجھے اس کے اوپر تھوڑی میری ریزرویشن ہے. وہ یہ ہے کہ ضرور ہم چونکہ موجود ہیں تو نظر بھی آئیں گے، اور جو سسٹم پاکستان کے اندر ہے وہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر آپ سعودی عرب کی طرح اس کو ایک برش کے ساتھ ہمیں بالکل غائب نہیں کر سکتے. یہاں پر آپ کو بہرحال ہمارا وجود تو نظر آئے گا کیونکہ ہم موجود ہیں، لیکن اس کی بنیاد پر آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہمیں حقوق حاصل ہیں یا ہمیں بات کرنے کی آزادی ہے. مثلا یہاں پر یہ وہ ملک ہے جہاں پر میں نے سلمان تاثیر کو شہید بولا تو مجھ پر کیس ہو گیا کہ یہ بھی بلاسفیمر ہے. آپ یہاں پر بلاسفیمی لاز کے اوپر بات نہیں کر سکتے ہیں. آئے دن میں سنتی ہوں، اپنی فیملی سے سنتی ہوں کہ بھئی تم نے یہ فلاں بات فلاں پروگرام میں کی تھی، آئندہ مت کرنا. میرے اوپر سیلف سینسرشپ میری ہی فیملی لگاتی ہے کیونکہ وہ میرے لیے فکر مند ہے. ہم فرزانہ کو کہتے ہیں کہ آپ
کیوں اتنا اوپنلی بولتی ہیں, ہم ان کے لیے فکر مند ہیں. تو یہ ایک انسیڈ سینسرشپ ہمارے اوپر موجود ہے. ہم ان ایشوز کے اوپر بات نہیں کر سکتے. آپ ہی کا کوئی چینل, آپ کا چینل مجھے اجازت نہیں دے گا کہ فار ایگزامپل ارسلان افتخار کی کرپشن کے اوپر میں کھل کر بات کروں. اس میں چینل کا کوئی کنسرن نہیں, آپ بات کر سکتی ہیں, اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہیں. مگر میں ایک جنرل بات کر رہی ہوں کہ جنرلی آپ کا جو ایک پورا ڈسکورس ہے, جو جس کے اوپر ہم بڑی پھونک لے رہے ہیں کہ وہ بہت اس نے معاشرے میں شاید بڑی آگاہی پیدا کر دی ہے اور یوتھ کو بھی ایک شعور دے دیا ہے اور سب چیزیں کھول کے واضح کر دی ہیں, تو یہ ایسا نہیں ہے. یہ اس کے پردے کے اندر, ایک پردہ نشینی کے اندر ایک بہت بڑا افریت چھپا ہوا ہے, اور وہ افریت ہمیں مار رہا ہے. وہ ہے ریڈیکلائزیشن کا افریت. اس میں ہمارے اوپر آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں 3 سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور اس کو کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا جاتا ہے, اس کے خلاف جب ہم کھڑے ہوتے ہیں اور وہاں پہ 7 فری بلال مسجد کے مولوی صاحب اور ان کے اپنے پورا لشکر لے کر آ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہاں سے جائیں, اور اسی ملک کی پولیس ہمیں کہتی ہے کہ وہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں آپ اس لیے آپ چلے جائیں. کیوں مولوی صاحب, کیوں مولوی صاحب اتنے طاقتور ہیں کیا؟ آپ کے ملک کی جو ریاست کے ادارے ہیں وہی آپ کے ملک کے باقی لوگوں کی حفاظت نہیں کر رہے, اور صرف ایک خاص طبقے کی حفاظت کی جا رہی ہے. تو آپ مجھے بتائیے کہ پھر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ ڈائیورسٹی ہے. ماروی اگر تلک لگا کے یا بندی لگا کے یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے تو وہ اس بات پہ گالیاں بھی سنتی ہے, اس کے خلاف پورن سائٹس بھی بنی ہوئی ہیں, اس کو آئے دن دھمکیاں بھی ملتی ہیں. فرزانہ اگر کھلے ہم بات کرتی ہیں تو ان کے خلاف اینٹی پاکستان, اینٹی اسلام ہونے کے فتوے بھی جاری ہوتے ہیں. سو ایسے یہ ہمیں اس بات کو سیریسلی میرا خیال ہے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور جب تک حقیقت پسندی سے ہم نہیں دیکھیں گے, اپنے اندر جھانکیں گے نہیں, ہم برما فلسطین. میں سمجھتا ہوں کہ ڈائیورسٹی کو اگر اپریشیٹ کیا جاتا تو میرا خیال ہے بنگلہ دیش نہ بنتا. اس لیے کہ ایک میجورٹی پروونس کی زبان پہ آپ نے اردو مطلب نازل کر دی اور مجبور کیا ان کو کہ وہ, اور پھر اور بہت ساری زیادتیاں. اسی طرح بلوچستان کی آپ بات کرتے ہیں, بلوچستان کا, میں بلوچستان سے ہوں, بری حالت. یعنی کوئٹہ جو دارالخلافہ ہے وہ میرا خیال ہے گجرانوالہ سے بھی بہت پیچھے ہے, ڈیپریویشن کی انتہا ہے. مسئلہ وہاں صرف بلوچوں کا نہیں ہے, وہاں بہت بڑی آبادی پشتونوں کی رہتی ہے, ان کا وطن ہے اپنا, اپنی زمین ہے.